ناظرین، آج ہم اس ویڈیو میں حر کی جان نثاری کے بارے میں جانیں گے کہ امام حسین علیہ السلام کی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے حر نے کیسے جام شہادت نوش فرمایا۔ لہٰذا اس واقعے کو دھیان سے اور قابل توجہ سے سماعت فرمائیے گا۔ اسی اثنا میں ابن زیاد کا غلام سالم گھوڑا دوڑاتا ہوا میدان میں آن پہنچا، تلوار لہرائی اور شہزادہ دو عالم کو جنگ کے لیے للکارا۔ سیدہ کا لال اٹھا، مگر حضرت حر نے پاؤں پکڑ لیے اور عرض کی، آقا، غلام کے ہوتے ہوئے آقا میدان میں نہیں جا سکتا۔ مظلوم کربلا نے فرمایا، حر، یہ تو ٹھیک ہے، مگر میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے کوئی اپنی جان گنوائے۔ حر نے پھر عرض کی، یا حسین، مجھے اپنی جان پیاری نہیں، ایمان پیارا ہے، اور زندگی عزیز نہیں، دین عزیز ہے، اور اگر دین و ایمان کی خاطر یہ جان جاتی ہے تو جائے، اور اگر ناموں سے اہل بیت کی حفاظت کے لیے موت آتی ہے تو آئے۔ یا سیدی، دشمن جنگ کے لیے للکار رہا ہے، اجازت دیجیے اب۔ اس سن کر امام علی مقام نے اجازت دے دی اور فرمایا، حر، جاؤ، خدا تمہاری یہ قربانی قبول فرمائے، اور پہلے تو تمہارا نام حر ہے، اور جاؤ، اب تم دوزخ کی آگ سے بھی آزاد ہو جاؤ گے۔ تو ناظرین، یہ خوشخبری لے کر حر شوق شہادت کے نشے میں جھومتا ہوا آگے نکلا اور عمر بن سعد کو مخاطب کر کے فرمایا، اے دنیا کے ذلیل انسان، اب میں وہ حر نہیں ہوں جو اہل بیت کو گھیر کر یہاں لایا تھا، بلکہ اب تو میں راہ حق و صداقت میں قربان ہونے والا حر ہوں، دین و ایمان کی خاطر جان دینے والا حر ہوں، اور امام برحق کے قدموں میں نثار ہونے والا حر ہوں، اور جہنم کی آگ سے آزاد ہو جانے والا حر ہوں۔ تو ناظرین، کوفیوں کو مخاطب کر کے کہا، اور اے بد فطرت کوفیوں، تم نے نواسہ رسول کو اپنا مذہبی پیشوا بنانے کے لیے بلایا، اپنے دین کا امام تسلیم کیا، اور جب وہ تمہارے وعدوں پر اعتبار کر کے اور تمہاری قسموں پر یقین کر کے آ گئے، تو اب مجبور کرتے ہو کہ وہ ایک فاسق و فاجر کو اپنا مذہبی پیشوا تسلیم کر لیں، اور اب ان کو کہتے ہو کہ وہ ایک بے دین کو اپنا امام بنا لیں، اور اب ان کو تنگ کرتے ہو کہ وہ ایک عیاش و بدکماش کو حاکم بنا لیں، حالانکہ مذہب ان کے گھر کا ہے، دین ان کے گھر کا ہے۔ خبردار، اب بھی وقت ہے، آنکھیں کھولو اور امام حسین کے چہرے پر حسن مصطفیٰ کے جلوے دیکھو، حق کا ساتھ دے کر جنت کا سودا کرو، آگے بڑھو اور اس حق کے امام کے دامن کو پکڑ لو، خدا تمہیں معاف کر دے گا، وگرنہ دوزخ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو ناظرین، اس حقیقت فروز تقریر نے عمر بن سعد اور کوفیوں کے دل دہلا دیے۔ کسی کو جواب دینے کی ہمت نہ ہوئی، اور جواب دیتے بھی تو کیا، وہ تو جھوٹے تھے، بے وفا تھے، دغاباز تھے۔ لیکن عمر بن سعد پکار اٹھا، ساتھیو، دیکھتے کیا ہو، اٹھو اور نمک حرام کا منہ بند کر دو۔ چنانچہ سالم آگے بڑھا اور پھر ایک تیر سرسراتا ہوا حر کے کانوں کے قریب سے گزر گیا۔ جوش میں حر آیا اور للکار کر کہا، او ابن زیاد کے غلام، میرا اور تیرا کوئی مقابلہ نہیں، تو ابن زیاد کا غلام ہے، اور میری ماں نے میرا نام حر یعنی آزاد رکھا ہے، اور میں پہلے بھی دنیا کے غم و فکر سے آزاد تھا، اور اب تو میں فاطمہ کے لال نے مجھے جہنم کی آگ سے بھی آزاد کر دیا ہے۔ تو ابن زیاد کا غلام ہے، عمر بن سعد کا غلام ہے، یزید کا غلام ہے، اور میں اب محمد کا غلام ہوں، علی کا غلام ہوں، اور حسین کا غلام ہوں۔ جا، عمر بن سعد سے کہہ دے کہ وہ خود مقابلے میں آئے اور میری تلوار کی کاٹ دیکھے۔ دشمن نے آواز دی کہ یہ تو ٹھیک ہے کہ میں غلام ہوں، مگر بہادر ہوں، آگے آ اور میری شمشیر کے جوہر دیکھ۔ تو ناظرین، حر نے جوش میں آ کر گھوڑا آگے بڑھایا اور ہوا کی طرح سالم کے سر پر پہنچا، تلوار بجلی کی طرح چمکی اور پھر سالم کی لاش زمین پر تڑپنے لگی۔ عمر بن سعد اس ناکامی کو دیکھ کر پکار اٹھا کہ اے یزید اور ابن زیاد کے نمک خورو، تم میں سے کون بہادر ہے جو حر کو قتل کرے اور یزید کے دربار سے سونے اور چاندی کے خزانے حاصل کرے؟ تو اس لالچ نے حسین بن نمیر کو اندھا کر دیا، اور وہ بڑے تکبر اور غرور سے تلوار ہوا میں لہراتا ہوا مقابلے میں آیا، لیکن وہ ابھی سنبھلنے بھی نہ پایا تھا کہ حر نے اس کے بھی 2 ٹکڑے کر دیے، اور پھر شوق شہادت میں خود ہی لشکر یزیدی میں گھس گیا کہ کسی طرح عمر بن سعد کو قتل کر کے اس فتنے کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دوں۔ یزیدی لشکر میں ہلچل مچ گئی، اور حر کے ایک ایک حملے سے کئی یزیدی گرتے گئے، کٹتے گئے، اور پھر دشمنوں نے یکبارگی مل کر حملہ کیا۔
تیروں کی بارش اور تلواروں کی بوچھار سے ہر زخموں پر زخم کھاتا رہا، مگر لڑتا جا رہا تھا، آگے بڑھتا جا رہا تھا، آخر بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ عمرو بن سعد پکارا، حسین اپنے نئے غلام کی لاش لے جاؤ۔ حضرت حسین حر کے پاس گئے اور فرمایا، مرحبا مرحبا۔ حر نے آنکھیں کھولی اور آخری بار پھر اپنے آقا کو دیکھا اور قدموں میں جان دے دی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ کی ان پر رحمتوں کا نزول ہو اور ان کے صدقے سے ہماری مغفرت ہو۔